السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مہرین شامیر کو بلوائے گی اور اسے کہے گی کہ تم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ شبرا اگر شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی تو تم مجھ سے شادی کرو گے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرو، جس پر شامیر کہے گا کہ اگر شبرا نے ہاں نہیں کی تو اس نے ابھی تک انکار بھی نہیں کیا، اس لیے میں ابھی اس کے جواب کا انتظار کروں گا، جس پر مہرین کو بہت شدید غصہ آئے گا اور وہ پہنچ جائے گی داؤد علی خان کے پاس اور اسے کہے گی کہ مجھے تو آپ نے روک دیا تھا کہ میں خود اس میٹر کو سارٹ آؤٹ کروں گا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ شبرا تو ابھی بھی شامیر کی زندگی میں ہے، جس پر داؤد علی خان مہرین سے کہے گا کہ یہ معاملہ جتنا سمپل نظر آتا ہے اتنا سادہ ہے نہیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے سلیمان کو بلوایا تھا، اسے دھمکایا بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کر دے، ورنہ پھر نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سلیمان بہت اصولوں پر چلنے والا آدمی ہے، وہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والا ہرگز بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا۔ لیکن مہرین کہے گی کہ آپ رہنے ہی دیں کیونکہ میں پلان کر چکی ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ داؤد علی خان کہے گا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا کرنے والی ہو، تو مہرین کہے گی کہ میں سلیمان کو کڈنیپ کروا لوں گی اور پھر شبرا سے کہوں گی کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا باپ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے تو اسے شامیر سے کہنا ہوگا کہ میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، اور جب شامیر کو اس کی طرف سے انکار مل جائے گا تو پھر شامیر اپنی کمٹمنٹ کے مطابق مجھ سے شادی کر لے گا۔ مہرین کا پلان سن کے داؤد علی خان کہے گا کہ ہو سکتا ہے اس پلان کے مطابق شبرا شامیر سے یہ سب کہہ دے، لیکن مجھے شامیر کا بھی پتا ہے کہ وہ شبرا سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس نے مجھے صاف طور پہ کہا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ شبرا ہے، ورنہ میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ شامیر کے دل سے شبرا نکل جائے۔ مہرین کہتی ہے کہ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو جو میں نے پلان بنایا ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ مہرین کے چلے جانے کے بعد داؤد علی خان کافی پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ شبرا اس شادی سے انکار کر دے اور کہیں اور شادی کر لے، اور اس کے بعد شامیر کو مجبوراً مہرین سے شادی کرنا پڑے، کیونکہ اگر شامیر نے مہرین سے شادی نہ کی تو یہ بات ہماری پارٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری صورت میں ہارون بیگ اپنی تمام انویسٹمنٹ کی واپسی کا مطالبہ کرے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ شامیر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو داؤد علی خان اپنے خاص بندے کو بلا کر کہیں گے کہ سلیمان کے اوپر کرپشن کا بہت بڑا کیس ڈال دو۔ جب یہ بات سلیمان تک پہنچے گی کہ میرے خلاف انکوائری بٹھائی جا رہی ہے اور میرے اوپر کرپشن کا کیس بنایا جا رہا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان حال اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا، مجھے بہت ریلائیبل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر کرپشن کا بہت بڑا کیس بنایا جا رہا ہے۔ بہت سال پہلے بھی مجھے ایک کرپشن میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جب میں نے اس کرپشن میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو الٹا میرے اوپر ہی کرپشن کا کیس بنا دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ میں سچا تھا اور میں نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی تو میں اس کیس سے بڑے آرام سے بری الذمہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ اگر انکوائری بٹھائی گئی تو مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ میری بیٹی کی جو اتنی عمدہ شادی ہوئی اس کے اخراجات میں نے کہاں سے پورے کیے، اور میری بیوی کا علاج اتنے مہنگے ہاسپٹل سے ہوا تو اس کا خرچ میں نے کیسے اٹھایا، اور اس کے علاوہ میرے چھوٹے داماد کو بیٹھے بٹھائے 17 اسکیل کی نوکری کس طرح سے مل گئی۔ اب کیا میں انکوائری میں یہ جواب دوں گا کہ میری بیٹی شبرا سے داؤد علی خان کے بیٹے شامیر کو محبت ہو گئی تھی اور اسی محبت کی وجہ سے اس نے ہمارے یہ تمام کام کر دیے؟ میری اس طرح سے ذلت و رسوائی ہوگی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنا دامن پاک رکھا، لیکن اب میں بری طرح سے پھنسنے والا ہوں۔ شبرا جب اپنے باپ کو اتنا پریشان دیکھے گی تو کہے گی کہ بابا میری وجہ سے آپ کا سر کبھی نہیں جھکے گا، اور آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں،
میں وہی کروں گی جو آپ مجھے کہیں گے۔ دوسری طرف داؤد علی خان پر ہارون بیگ کا دباؤ بھی بڑھتا جائے گا کہ شامیر کو جلد سے جلد بلواؤ اور اسے کنونس کرو کہ وہ میری بیٹی مہرین سے جلد شادی کر لے، ورنہ دوسری صورت میں اس پارٹی سے اپنی تمام انویسٹمنٹ واپس لے لوں گا اور اس کے بعد تم لوگ زمین پر آ جاؤ گے۔ ہارون بیگ کی یہ دھمکی سن کر داؤد علی خان کے تو آسان ہی خطا ہو جائیں گے اور وہ ہارون بیگ سے کہے گا کہ مجھے اس سب کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ شاہ اپنے خاص بندے کو بلا کر کہے گا کہ مجھے ایک لسٹ تیار کر کے دو جس میں ہماری پارٹی میں موجود تمام کرپٹ لوگوں کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ میں ان تمام لوگوں کو پارٹی سے باہر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا خاص بندہ اسے بتائے گا کہ ہماری پارٹی میں موجود تمام کرپٹ لوگ آپ کے فادر کو بھی اپنی کرپشن میں سے حصہ دیتے ہیں، اس لیے انہیں پارٹی سے الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی شاہ کو تو شدید غصہ آ جائے گا۔ وہ سیدھا داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ آج کے بعد پارٹی کے تمام معاملات میں خود سنبھالوں گا، جس پر داؤد علی خان شاہ پر طنزیہ کہیں گے کہ تم شبرا کی محبت سے نکلو تو ہی تم پارٹی کو سنبھال سکو گے۔ پھر اسے بتائیں گے کہ تمہیں مہرین سے شادی کرنا ہی پڑے گی، ورنہ ہارون بیگ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم مہرین سے شادی نہیں کرتے تو دوسری صورت میں ہماری پارٹی پر لگائی گئی ہارون بیگ کی تمام انویسٹمنٹ اسے واپس دینا ہوگی۔ اور تم خود سوچ لو کہ ہارون بیگ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اگر وہ ہماری مخالف پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری پارٹی تو بالکل ہی زیرو پر آ جائے گی۔ شاہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہارون بیگ جو ہماری پارٹی پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بلا وجہ کر رہے ہیں؟ بلکہ اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں وہ ہماری پارٹی سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ہارون بیگ اگر اپنی انویسٹمنٹ واپس لے بھی لیتا ہے تو ہماری پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہارون بیگ کو ہماری پارٹی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پارٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ایک ووٹ ہوں اور ہارون بیگ ایک نوٹ ہے، اور ووٹ ہونے کے ناطے مجھ سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں، جبکہ نوٹ کا کیا ہے، وہ تو آج کسی کی جیب میں اور کل کسی کی جیب میں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ خود ہارون بیگ کو بتا دیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری پارٹی اب کسی کی نجی خدمات نہیں کرے گی بلکہ عوام کی خدمت کے لیے کام کرے گی۔ شاہ کے جانے کے بعد شاہ کی ستیلی ماں جو یہ سب گفتگو سن رہی تھی، داؤد علی خان سے کہے گی کہ آپ سب کی باتیں سننے کے بعد تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی بچنے نہیں والا، نہ ہی پارٹی نہ ہی شاہ، اور مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ آپ شاہ کی بات مان کے اس کی شادی شبرا سے کر دیں، اور جب ایک دفعہ شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی پلان بنا کر شبرا اور اس کے فادر سے جان چھڑا لیں گے۔ لیکن ہماری پارٹی کے لیے شاہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کوشش کریں اس پر آپ کا اعتماد بحال ہو سکے۔ داؤد علی خان کو اپنی بیوی کا آئیڈیا بہت پسند آئے گا اور یقیناً وہ شاہ کو بلوا کر کہے گا کہ میں تمہاری شبرا سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور اس کے گھر رشتہ بھی لے کر جانے کو تیار ہوں۔ لیکن ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلیمان صاحب اس شادی کے لیے ہاں کر دیں گے، کیونکہ انہیں تو داؤد علی خان کافی ڈرا دھمکا بھی چکا ہے اور اس کے اوپر کرپشن کا کیس بھی بنوانے جا رہا ہے، اور سلیمان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو آدمی پارٹی اور پیسے کی خاطر اپنی بیوی کا قتل کروا سکتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی خاطر شبرا کا بھی قتل کروا سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا بہت بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس ڈرامہ کے تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔